السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ معزز علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، بزرگی، بڑائی اور حمد و ثنا کے بعد کائنات کے تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کے واسطے سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین کتاب و سنت کی روشنی میں اور اللہ رب العالمین کے پیغام توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کی روشنی میں ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہمارے اور آپ کی گھریلو اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اور آپ ایک طرف اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات اور دنیا کی بے شمار راحتیں اور خوشحالیاں اس کائنات کے اندر اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے آل و اولاد میں اور دنیا کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، تو دوسری طرف پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی گھریلو زندگی کی وہ بنیادیں ہلتی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر خوشحالیاں تھیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر نیکیاں تھیں، اللہ رب العالمین کا دین تھا اور ایمان تھا۔ اس لیے اس بات کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہترین اور خوشگوار زندگی کو جینے کے لیے، خود اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے گھروں کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی یوں تو ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کی آماجگاہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر خوشحالیوں کے ساتھ ہر لمحہ بلائیں اور مصیبتیں بھی ہیں، اللہ کی آزمائشیں بھی ہیں اور امتحانات بھی ہیں، اور ایک طرف ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور اکرامات ہیں جن کی شکر گزاری بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف سے یہ جو آزمائشیں اور ابتلاءات ہیں
جو امتحانات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں ان کے اوپر صبر و رضا اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صابر و شاکر ہونا بھی ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے وہ کون سے اصول مقرر کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو اور اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی بات ہمارا اور آپ کا وہ قیمتی ایمان ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عزیز ہونا چاہیے۔ جو ایمان اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اپنی عبادت اور بندگی کی شکل میں، اپنی توحید کو ماننے اور اس کائنات میں اپنی عبادت اور الوہیت کو بجا لانے کی شکل میں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اس حالت میں نیکی کا عمل انجام دے گا کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان کامل رکھنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، خوشگوار بنا دیں گے، اچھا اور پاکیزہ بنا دیں گے۔ تو ایک بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے وَهُوَ مومن کے ذریعے سے کیا، اور دوسری بات کا تذکرہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے عمل صالح کے ذریعے سے کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اور صاحب ایمان، یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آدمی صاحب ایمان نہیں ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، بہتری کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، تو دنیا کے اندر تو اس کا بھلا ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اس کی محنت کا کچھ صلہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بغیر ایمان کے جس نے نیکی کیا ہے، بغیر ایمان کے جس نے نیکی کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہباء منصورہ بنا دے گا، کوڑے کا ڈھیر، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان ہے تو اس کے بعد آپ کی نیکی قابل قبول ہے، ایمان ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول ہے، ایمان ہے تو آپ کی تلاوت قابل قبول ہے، ایمان ہے تو آپ کا سجدہ قابل قبول ہے، ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کی بندگی کے تمام مظاہر اور بندگی کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب، اس کا کوئی بدلہ، اس کا کوئی انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت میں ملنے والا نہیں۔ تو یہ ایمان ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات میں بہت قیمتی چیز ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور یہی ایمان ہماری زندگی کو بنانے والا ہے، ہمارے نفس کو بنانے والا ہے، ہمارے گھر کو بنانے والا ہے، ہمارے بچوں کی اصلاح کرنے والا ہے، ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے والا ہے، ہماری طبیعتوں کو خوشگوار بنانے والا ہے، ہمارے مزاج کو خوشگوار بنانے والا ہے، اور ہمارے مائنڈ کو، ہمارے موڈ کو بھی خوشگوار بنانے والا ہے۔ یہ بہت قیمتی دولت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور تھامے رکھا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان وہ ہونا چاہیے جس کا تذکرہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے ایمان کی تعریف کے حوالے سے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا کیا معنی ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ علماء نے ایمان کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔
التصدیق بالجنان، آپ جس دین کو مانتے ہیں، جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور جو بھی عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں اس کے بنیادی اصول ہیں، اس کو آپ دل کی گہرائی سے مانیں، اس کو آپ دل کی گہرائی سے مانیں، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ نے زبانی دعویٰ کر لیا، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے فکری مزاج کو اس طریقے سے بنا لیا کہ آپ زبان سے، اپنے افکار سے، اپنے قلم سے اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کلمے کی بات کرتے ہیں، جماعت کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی محبت یہاں دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ التصدیق بالجنان، دل سے ماننا چاہیے اور دل سے سچی تصدیق ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے الاقرار باللسان، زبان سے گواہی دینا چاہیے۔ آپ کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، آپ نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ یہ دنیا اس کائنات کے اندر قائم ہے اور چل رہی ہے، اور ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ رب العالمین آخرت کو قائم کرے گا، اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم قائم کی جائے گی، نیکوکاروں کو، ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، کافروں کو، اہل باطل کو، بدکاروں کو اور برے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ تو زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بتائیں اقرار باللسان۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جہاں اسلام کے اظہار کی بات آتی ہے، ایمان کے اظہار کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آتی ہے، جہاں اس بات کو بتانے کی بات آتی ہے کہ سچائی وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سچائی وہ ہے جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اور اپنی صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی، بہت سارے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، وہ بولنا نہیں چاہتے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ عقیدے کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے کے جو بنیادی اصول ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اس کے سلسلے میں بھی ہم دوسروں سے مصالحت کر لیتے ہیں، غیر قوم کے لوگوں سے مصالحت کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے مصالحت کر لیتے ہیں جو اپنے نفس اور اپنی چال ڈھال پر مذہبی رنگ تو رکھتے ہیں، لیکن انہیں توحید کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، صحیح حدیثیں کیا ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ کو سماج اور معاشرے میں اس سچائی کا اور اس حقیقت کا اظہار کرنا ہوگا اور اس کو بیان کرنا ہوگا جس کی تعلیم ہم کو ہمارے ایمان نے ہمیں اور آپ کو دی، جو ہمارا اور آپ کا کلمہ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سماج اور معاشرے کو بدلنے اور سماج اور معاشرے کو اچھا اور خوشگوار بنانے کا حکم عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز ایمان کے اندر ہے العمل بالجوارح والارکان، اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ اعضاء اور جوارح کا مطلب ہوتا ہے باڈی کے پارٹس۔ ایمان آپ کا یہاں ہے، زبان سے نکلے لوگوں تک پہنچے، اور آپ کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ آپ کے اس ایمان پر اس دنیا کے اندر عمل پیرا ہو جائے، آپ کی آنکھ بھی مومن ہو جائے، آپ کے کان بھی مومن ہو جائے، آپ کا یہ پیر بھی مومن ہو جائے، آپ کا ہاتھ بھی مومن ہو جائے، خون کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس کے اندر بھی ایمان کی حرارت ہو جائے، تب آپ کا یہ ایمان سچا ہوگا، پکا ہوگا۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے، ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں،
لیکن آپ کے ہاتھ برائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ غلط کاموں کی طرف اٹھ رہی ہے، آپ کے دل کے اندر غلط عقیدے بیٹھ رہے ہیں، آپ کی سوچ اور فکر کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر اٹھنے والی وہ آوازیں جو غیر اللہ کی آواز ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی آواز ہیں، جو اسلام کے خلاف کی آواز ہیں، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، اگر وہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ رہی ہیں اور آپ اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا یہ ایمان کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا یہ ایمان کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایمان ایک پاور ہاؤس ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے ہاں بجلی کا ایک بلب لگا ہوا ہے، بجلی کا وہ بلب آپ کو روشنی دے گا جب وہ یہاں بٹن سے جڑا ہوا ہوگا، پاور سے جڑا ہوا ہوگا اور دونوں کا کنیکشن برابر ہوگا۔ اگر دونوں کے اندر کنیکشن نہیں ہے، یہاں بٹن بھی لگا ہوا ہے اور وہاں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، آپ بٹن دبا رہے ہیں، پاور کی سپلائی وہاں نہیں ہو رہی ہے، تو لائٹ جلے گی؟ نہیں جلے گی۔ اور اگر لائٹ آپ کی موجود ہے لیکن یہاں پاور نہیں ہے تو آپ بٹن دباتے رہیں تو بھی لائٹ کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بٹن کا کوئی فائدہ ہے نہ لائٹ کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ایمان کا کنیکشن ہماری اور آپ کی زندگی سے اور ہمارے اور آپ کے باڈی کے پارٹ سے ایسے ہی ہے کہ یہ ایمان روشنی کی طرح سے ہمارے خون کے اندر دوڑنا چاہیے، ہمارے آنکھوں کے اندر اترنا چاہیے، ہماری زبان پر اترنا چاہیے، ہمارے کانوں کے اندر اترنا چاہیے، ہمارے دماغ میں بیٹھنا چاہیے اور جسم کے ایک ایک رگ کے اندر یہ ایمان پیوست ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ ہوا مومن۔ اس حالت میں اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنا دے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا جیسے کہ میں نے بتایا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز جس کا تذکرہ اسی آیت کریمہ میں ہے کہ عمل صالح ایمان کے بعد یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چھوٹا اور بڑا نیکی کا کام جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، وہ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، اگر شریعت نے ثواب کا وعدہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثواب کی بشارت سنائی ہے، تو وہ نیکی کا کام ہے۔ تو اس نیکی کے کام کو انجام دینے کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے اخلصہ، ہمارے اور آپ کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے۔ آج نیتوں کا فتور بہت بڑھتا جا رہا ہے، نیتوں کا فتور بہت بڑھتا جا رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دوسری عبادتیں ہوں یا نیکی کا کوئی کام ہو، وہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنے کے لیے، سماج اور معاشرے کو بتانے کے لیے تو بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا تک کیسے پہنچنا ہے، مولا کی مرضی تک کیسے پہنچنا ہے، اور اس عبادت کو، اس بندگی کو، نیکی کے اس کام کو اللہ رب العالمین سے کیسے جوڑنا ہے، جنت سے کیسے جوڑنا ہے، اپنی کامیابی سے کیسے جوڑنا ہے، آخرت سے کیسے جوڑنا ہے، اس میں ہم اور آپ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کے اندر دو چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی، مشاہدۃ المخلوقین سے بچنا ہوگا اور مجازات و غیر اللہ سے بچنا ہوگا۔ مشاہدۃ المخلوقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کسی بندے کو دکھانے کے لیے نہ کریں کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نیت کسی عمل کے اندر داخل ہو گئی تو وہ عمل باطل اور بیکار ہے، ہزاروں محنت اور ہزاروں سجدہ کرنے کے باوجود۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو ہمیشہ یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ اس نیکی کا، اس عمل کا بدلہ اللہ دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں دینے والا۔ اور اگر آپ کے دل میں کبھی کسی عمل کو انجام دینے کے وقت یہ ارادہ پیدا ہو گیا کہ دنیا بدلا دے گی، کوئی بندہ بدلا دے گا، کوئی سیٹھ بدلا دے گا، کوئی مسجد کا صدر سیکریٹری بدلا دے گا، کوئی محلے کا گرام پنچایت والا بدلا دے گا، تو یہ نیکی ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ہم اور آپ کنواں کھود رہے ہیں لیکن پانی نہیں نکل رہا ہے، یا کسی تھیلی میں ہم اور آپ کوئی اچھی چیز ڈال رہے ہیں، نیچے سوراخ ہے، وہ بہہ جا رہا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔
یہ دو چیزیں آپ رکھیں، مشاہدۃ المخلوقین سے بچنا ہے اور مجازات و غیر اللہ سے بچنا، تو ہمارا اور آپ کا عمل خالص ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو جائیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، تو ہماری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور ہم اور آپ انہی دونوں چیزوں میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے دادا، ہمارے گھر کے بوڑھے بزرگ لوگ، وہ صبح فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز کی تیاری کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ آج تو شہر کے شہر یہ بری عادت ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کو کھائے جا رہی ہے کہ ہر آدمی گھڑی کا گھنٹہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی 10 نہیں بجے ہیں، 9 نہیں بجے، ابھی صبح نہیں ہوئی۔ جو بھور کا اور صبح کا معنی تھا اسلامی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، صبح صادق، فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا، فجر کی اذان سن کر کے اٹھنا، اس کو ہم بھول گئے، اس کا معنی ہی بھول گئے۔ ہم صبح کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ 9 بج رہے ہیں، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔ 10 بج رہے ہیں، نہیں ابھی ہماری صبح نہیں، جاب پہ 11 بجے جانا۔ آفس میں چابی لے کر کے ایک ورکر بیٹھا ہوا ہے، وہ 10 بجے آفس کھول دے گا اور مالک کو 12 بجے آفس میں پہنچنا ہے۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری صبح ابھی 10 بجے 11 بجے ہوگی، اٹھیں گے، فریش ہوں گے، ناشتہ کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی گاڑی بائک سواری لے کر کے اپنی آفس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ منظرنامہ ایمان کا کیسے بدل رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ اسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ریورس کرنے کی ضرورت ہے، پیچھے لے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اسلاف امت کی بات کرتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گزرے ہوئے لوگوں کے عادات اور اطوار کو بھی اختیار کریں، ان کے اچھے طور اور طریقوں کو بھی اختیار کریں۔ ہمارے پرانی پیڑھیوں کے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر اچھی عادتیں اور اچھے عادات اور اطوار کو اختیار کر کے رکھتے تھے، اس کو ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر کیوں نہیں زندہ کر پا رہے؟ کیوں وہ سنتیں جو ہماری دادیاں، ہمارے دادا، ہمارے پرکھے، ہمارے بزرگ ہمارے گھروں کے اندر انجام دیتے تھے، وہ ہمارے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو گئی؟ تلاوت قرآن کی آوازیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں فجر سے پہلے اور فجر کے بعد آتی تھی، یہ بوڑھے بیٹھے بھی یہ گواہی دیں گے۔ لیکن آج کیا ہے؟ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں۔ تو زندگی خوشگوار کیسے ہوگی؟ ہمارا گھر اچھا کیسے ہوگا؟ بچے ہمارے اچھے کیسے ہوں گے؟ یہ جو ٹینشن ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، وساوس ہیں شیطان کے، اور گھروں کے اندر ان پریشانیوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، معاشرہ ٹوٹ جا رہا ہے، بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے، باپ بیٹے سے روٹھا ہوا ہے، شوہر بیوی سے روٹھی ہوئی ہے، بیوی شوہر سے روٹھی ہوئی ہے، پورا معاشرہ ایک دم تگڑ بگڑ کا شکار ہے، اختلاف کا شکار ہے۔ آپ چلے جائیے فیملی کورٹ کے اندر، آپ چلے جائیے، ایک دن نظارہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو 100 عورتوں میں سے 80-75 عورتیں ہمارے اور آپ کے مسلم گھروں کی خاتون ملیں گی، جو وکیلوں کے ساتھ اتنی موٹی موٹی فائلیں لے کر کے وہاں کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہی ہیں، ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ کسی کو طلاق کا مسئلہ ہے، کسی کو خلا کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ مار پیٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ اور بھی بہت بڑے مسائل ہیں، دان اور دہیج کے مسائل ہیں، اور نہ جانے زندگی کے کون کون سے مسائل ہیں جو خود ہمارے اور آپ کے سماج کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوٹ آؤ پرانی زندگی کی طرف، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کی طرف لوٹ آؤ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کرو۔ یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، یہ آج جلسے دیکھ رہا ہے مزے لینے کے لیے، تقریریں سن رہا ہے نمبر دینے کے لیے، یہ یوٹیوب کے اندر چینلوں پر لوگوں کو لائک کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو لائک کیا ہے، فلاں کو ڈس لائک کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اسلام کو ڈس لائک کرتے ہیں؟ آپ اسلام کو ڈس لائک کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، 2 آدمی تقریر کر رہے ہیں، دونوں آدمی اسلام کی بات کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، ایک کی آواز اچھی ہے، ایک کی آواز اچھی نہیں ہے، اچھی آواز والے کو آپ لائک دے رہے ہیں،
اور اچھی آواز جس کی نہیں اس کو آپ ڈس لائک دے رہے ہیں، تو آپ کے ڈس لائک دینے کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، ہم کتاب و سنت کو ڈس لائک دے رہے ہیں۔ وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، کلمے کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، آپ اس کی اچھی بات کو سنیں، آپ قرآن کو سنیں، آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چلن چل پڑا ہے ہر چیز کا، اس چلن سے ہم اور آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں، کسی چیز کو روٹین نہ بنائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ان کی تقریر پسند ہے، آپ اس کو زیادہ سنیے، آپ کو ان کی بات پسند ہے، آپ اس کو زیادہ سنیے، آپ کو فلاں قاری صاحب کی آواز پسند ہے، آپ اس کو زیادہ سنیے، آپ کو فلاں صاحب کی آواز میں نظم زیادہ پسند ہے، آپ اس کو زیادہ سنیے۔ آپ کے دل کو بات لگتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کی اصلاح کر دے، لیکن آپ کا جو بیلنس ہے زندگی کا، اس کے پسند کرنے کا اور ناپسند کرنے کا، وہ بنیاد اسلام ہونا چاہیے، وہ بنیاد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کی آیتیں ہونی چاہیے، اور ہمارے اور آپ کے شریعت کے اصول ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اب دیکھیے، ایک جوان بچہ ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو باپ اسے پالتا اور پوستا ہے 15 سال 20 سال۔ اچھا، ہمارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی شادی تک 25 سال کی عمر مان لیتے، 20 سے 25 سال، آپ کی شادی تک ایک بوڑھا باپ آپ کی زندگی کے اوپر اس 25 سال میں کتنا کماتا اور کتنا خرچ کرتا؟ کبھی آپ نے کیلکولیشن کیا کہ اس بوڑھے باپ نے اپنے چمڑے کو بیچ کر کے، اپنی ہڈی کو بیچ کر کے، اپنے خون جگر کو جلا کر کے اس 25 سال کے عرصے میں آپ کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنی محنت صرف کی ہے، کتنا خون اپنا جلایا ہے، کتنا اپنا پسینہ جلایا ہے، اور کس قدر آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے تگ و دو کی ہے؟ کبھی آپ نے حساب لگایا؟ اور جیسے ہی ہماری اور آپ کی شادی ہو جاتی ہے، دلہن آ جاتی ہے، بیگم آ جاتی ہے، تو ہم اور آپ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ ابا ٹیبلٹ مانگ رہے ہیں، 5 روپیہ ہم کو خرچ کرنا پڑے گا، وہ بڑا بھائی کیوں نہیں دے رہا ہے نا؟ اماں کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں لے جانا ہے، تو ہلو فون لگاتے ہیں، بھیا کہاں ہو، جلدی آؤ، اماں کی طبیعت خراب ہے۔ ارے ہم اولاد نہیں ہیں، اگر اماں کی طبیعت خراب ہے، ہم وہاں پر موجود ہیں تو ہم مسئول ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم کو اس نیت سے کسی کو فون کرنا کہ 4 آدمی آئیں گے تو ہمارا بوجھا ہلکا ہو جائے گا؟ آپ حساب لگا کے دیکھیے کہ اس بوڑھی ماں نے اور اس بوڑھے باپ نے اس 25 سال کے عرصے میں آپ کے اوپر کتنا خرچہ کیا۔ یہ جو بیلنس ہماری اور آپ کی زندگی میں تھا، اس بیلنس کو ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ختم کر دیا، تو ہمارا اور آپ کا گھر ناخوشگوار ہو گیا، ماحول ناخوشگوار ہو گیا، اور وہ زندگی جو ہم اور آپ محبت کے ساتھ جی رہے تھے، 25 سال کے عرصے سے پہلے آپ کو باپ سے 100% محبت تھی، 30 سال کی زندگی سے پہلے آپ کو ماں سے 100% کی محبت تھی، اور 30 سال 25 سال کا عرصہ گزرا، آپ کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، تو آپ کی محبت 25% ہو گئی۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سی سنت ہے کہ وہ محبت جو 25 سال پہلے 30 سال پہلے 100% تھی، شادی ہونے کے بعد 2 بچے ہونے کے بعد وہ 25% پر آ جاتی، وہ 10% پر آ جاتی ہے؟ ابا فون کر رہے ہیں تو آپ بزی ہیں، میں جاب پر جا رہا ہوں، میں شام کو آؤں گا، میں کل آپ سے ملاقات کرتا ہوں، میں دیکھ کر کے بتاتا ہوں، میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، میں رائے کر کے بتاتا ہوں، بڑے بھیا سے پوچھ لیجئے، وہ کما رہا ہے اس کو بلا لیجئے، وہ سعودی والا جو جاب کر رہا ہے پیسے اس کے پاس ہے، آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو، ہمارے اور آپ کے معاشرے کو ناخوشگواری کے اندر لے جا رہی ہیں۔ اس لیے تیسری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری کا احساس کرے، اپنی اپنی جگہ پر ہر آدمی ذمہ داری کا احساس کرے۔ صحیح بخاری کو مشہور روایت آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہا خبردار، ہر آدمی مسئول ہے، ذمہ دار، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے رعایا کا وہ ذمہ دار ہے، کفیل اور مسئول ہے۔ یہ عام ذمہ داری۔ آج ہم اور آپ ذمہ داری کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پنچایت کا سرپنچ ہے تو وہ ذمہ دار ہے، کوئی مسلمانوں کی جماعت کا امیر ہے تو وہ ذمہ دار ہے، کوئی خلیفۃ المسلمین ہے تو وہ ذمہ دار ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے تو ہمارا اور آپ کا ذمہ دار ہے، بقیہ کسی کی ذمہ داری
نہیں میرے بھائیوں میرے دوستو، انفرادی ذمہ داری یہ مشترکہ ذمہ داری سے اور اجتماعی ذمہ داری سے، سیاسی ذمہ داریوں سے، سماجی ذمہ داریوں سے اور معاشرتی ذمہ داریوں سے کہیں بہت بڑی ذمہ داری۔ اور اگر انفرادی زندگی کے اندر، انفرادی مسئولیت کے اندر، ذمہ داریوں کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے تو اجتماعی ذمہ داریاں ہم اور آپ کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ والامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، کہا امام جو ہے امام المسلمین خلیفۃ المومنین، جو خلیفۃ المومنین ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، سربراہ ہوگا، وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنی رعایا کا، اپنے ملک کی مصلحت کا، اپنے وطن کی مصلحت کا، اس کے خزانے کا، اس کی سلطنت کا، وہ ساری چیزوں کا مسئول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 3 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا، کہا والرجل راعٍ فی اہل بیتہ، والرجل راعٍ فی اہل بیتہ، یہ جو مرد ہے نا، جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، آج لفظ مرد کہنے پر لوگوں کو ایک ایسا جذبہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر، ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ہم مرد ہیں تو گویا کہ بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی ڈگری عطا کر دی ہے جس ڈگری کے ذریعے سے اگر ہم چاہیں تو کسی کو دبا دیں، جس ڈگری کے ذریعے سے ہم چاہیں تو کسی کا مال ہڑپ لیں، اگر چاہیں تو عورت کے اوپر ظلم کریں، چاہے تو ماں کو ستائیں، چاہے تو بیوی کو ستائیں، چاہے تو بہن کا حصہ کھا جائیں، چاہے تو بیٹیوں کا حصہ کھا جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والرجل راعٍ فی اہل بیتہ، جو مرد ہے یعنی شوہر، جو باپ ہے، وہ اپنے گھر والوں کا مسئول اور ذمہ دار ہے۔ اس کا مسئول ہے، اپنے گھر والوں کا مسئول ہے۔ گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار ہے، اور گھر میں ایمان نہیں ہے تو اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ آج ہمارے ہاں ذمہ داری کیا چل رہی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں 2 وقت کی روٹی کما کر کے لا کر کے بچوں کو دے دیا، ایک اچھا مکان بنا دیا، شاپ بنا دیا، پڑھا دیا، ڈگری دلا دیا، کہیں جاب لگا دیا، پیسہ ہے تو باہر بھیج دیا، اور پیسہ ہے تو کمپنی فیکٹری کارخانہ دلوا دیا، اور اچھا پیسہ ہے تو گاڑی اور مسکن دلا دیا، فلیٹ اور بنگلہ دلا دیا، ذمہ داری ہماری ادا ہو گئی۔ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ بہت اچھا، بہت سماج کا ذمہ دار باپ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری سے کہیں بڑی ایمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس بچے کو اگر ایک وقت کی روٹی دیا ہے تو آپ اسے ایمان بھی دیجئے۔ آپ اگر اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں تو آپ اسے دین کا علم بھی سکھائیے۔ آپ اگر اسے گاڑی دیتے ہیں تو مسجد میں آنے کا راستہ بھی بتائیے، اللہ کی طرف آنے کا راستہ بھی بتائیے، سجدہ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھائیے، دعائیں بھی سکھائیے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے دیگر جو احکام ہیں اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہم اور آپ سکھائیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور بعض روایتوں میں ہے وولدہ، کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، کیونکہ عورت کا مسکن وہی ہے۔ ایک عورت کا مسکن اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، اس کا مستقل مسکن اس کے شوہر کا گھر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہیں سے سماج اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ وہ عورت شادی کے بعد ماں بن جاتی ہے، اور وہ شوہر جوان لڑکا بچے ہونے کے بعد باپ بن جاتا ہے، اور ماں اور باپ کی ذمہ داریاں اس زندگی کے اندر چل پڑتی ہیں، اور وہیں سے گھرانہ بنتا ہے، گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، فیملی بنتی ہے، کنبہ بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے۔ تو کہا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ آج کبھی کبھی ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنی ماں اور بہنوں سے سنتے ہیں کہ بیٹا میری نہیں مان رہا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرے، پیسہ دینا ہو تو اماں اسے دے جا بیٹا، اگر باپ نہیں دے رہا ہے، باپ سختی کر رہا ہے، یا بیٹا خراچ ہے، ادھر ادھر فالتو اڑا رہا ہے، تو ماں نہیں روکنے والی ہے۔ ہاں پیسہ مانگ رہا ہے، ارے پیسہ کیوں نہیں دیتے، 10 روپیہ 20 روپے 50 روپے میں کیا ہوتا ہے، تو پیسہ دینے کے لیے تو ماں نہیں روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، پڑوسی کوئی شکایت لے کر کہا میری بات نہیں مانتا، ابا سے کہو، ابا سے شکایت کرو، ہے نا، میں نہیں جانتی ہوں اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور بعض روایتوں کے اندر ذکر ہے کہ اس کے مال کی بھی ذمہ دار ہے۔ یہ مال کی ذمہ داری بھی بہت اہم ذمہ داری، وہ مال جو
दिन भर तगो दो खून और पसीना निकाल करके एक मर्द, एक शौहर, एक बाप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए कमा कर घर में लाता है और अपनी बीवी के पास, अपनी अहलिया के पास, अपनी वाइफ के पास जमा करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है कि वो बीवी उस माल की जिम्मेदार है, उसकी निगहबान है। माल के अंदर क्या निगहबानी? माल के अंदर 2 चीज़ों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। मिन आइनक तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल कहाँ से कमाया, इनकमिंग सोर्सेज क्या है। तो जो कमाता है उसकी जिम्मेदारी, जो कमाता है उसकी जिम्मेदारी है कि इनकमिंग सोर्सेज क्या है, आपका माल कहाँ से आ रहा है, हराम से आ रहा है कि हलाल से आ रहा है, जायज़ से आ रहा है कि नाजायज़ से आ रहा है, शरीयत के वसूलों के मुताबिक काम करके आ रहा है कि गैर शरई तौर तरीके से वो माल आ रहा है। तो ये इनकमिंग सोर्सेज पर ध्यान देना हमारे घरों के अंदर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो बेबरकती आज समाज और माशरे के अंदर फैलती जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा और आपका खुद समाज और माशरे के अंदर माली एतबार से करप्ट होना है और करप्शन का शिकार होना है। ये जो बेबरकती और गैर रूहानी माहौल हमारे घरों के अंदर फैल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारा और आपका समाज और माशरा माल कमाने, माल हासिल करने, माल को लेने, माल को जमा करने, उसे अपने पास खजाने के अंदर बंद करने और उसको हासिल करने के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ भूल गया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले तो यही पेशीन गोई की थी कि याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ अकसबा मिनल हलाल या मिनल हराम, के एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी को कोई परवाह नहीं रह जाएगी कि वो हलाल से कमा रहा है कि हराम से कमा रहा है। तो आज यही मामला तो सारे लोगों को दरपेश। तो घरों के अंदर माहौल खुशगवार कैसे होगा अगर बेटा बाप के बारे में ये समझ रहा है कि नाजायज़ कारोबार कर रहा है, तो बेटे की ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, बीवी की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी खुशगवार कैसे हो सकती है। और आपके बनाए हुए वसूलों के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि वो ईमान की ज़िंदगी गुजारे, अच्छाई की ज़िंदगी गुजारे, भलाई की ज़िंदगी गुजारे, सुन्नत के मुताबिक चले, तो कैसे दुनिया के अंदर ईमान के ऊपर वो चल सकता है। और दूसरी चीज़ है वह फीमा अनफक़हु, आउट गोइंग क्या है, खर्च कहाँ किया जा रहा है माल को। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत की जिम्मेदारी है कि माल को देखे कहाँ जा रहा है। शौहर मेहनत से कमा के लेके आ रहा है, वो हलाल कमाई कर रहा है, बड़ी गाढ़ी कमाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, कड़िया का काम कर रहा है, बेगारी का काम कर रहा है, पेंटर का काम कर रहा है, दिन भर खून और पसीना निकालता है, शाम को ला करके घर में पैसे दे देता है, और सुबह माँ अपने बेटे के साथ मिल करके उस पैसे को दे करके क्या करती, बेटा रंगरलिया करता है, बेटा सिगरेट पीता है, बेटा नशाखोरी करता है, बेटा गलत आदतों के अंदर उस पैसे को खर्च करता है। आज हमारा समाज और माशरा है, कोई पाबंदी नहीं, लाड और प्यार में उस पैसे के कंट्रोल पर, उसकी हिफाजत में कोई पाबंदी नहीं है। बेटा पैसा लेकर के जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, उसकी ज़िंदगी कहाँ बर्बाद हो रही है, वो उस पैसे को कहाँ बर्बाद कर रहा है, ज़ाय कर रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन पूछेगा कि वो फीमा अनफ़क़हु, उस माल को कहाँ खर्च किया था, उसका आउट गोइंग कहाँ था, माल कहाँ जा रहा था। अगर जायज़ तरीके से आ रहा, नाजायज़ में जा रहा है तो भी फंसना, और अगर नाजायज़ तरीके से आ रहा है, हम जायज़ में ले जा रहे हैं तो भी फंसना। दोनों सही होना चाहिए, आमद भी सही होनी चाहिए, इनकमिंग भी सही होनी चाहिए, और आउट गोइंग भी सही होनी चाहिए। तब हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कामयाब और कामरा हो सकते हैं, और हमारा और आपका समाज और माशरा दुरुस्त हो सकता है। तो एहसास जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम के बारे में कहा कि ग़ुलाम अपने मालिक का, अपने सैयद का मसूल है और उसके माल का मसूल है। कोई आदमी अगर किसी के पास नौकरी कर रहा है, किसी के कंपनी और कारखाने में काम कर रहा है, तो ये अमानत की बात है। वो अपने आका का, अपने सेठ का, अपने बॉस का, अपने मालिक का, उसके पैसे का, उसके मैनेजमेंट का, कंपनी और कारखाने की मशीनों का, उसके साजो सामान का, सारी चीज़ों का जिम्मेदार है। का ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और ये सारी जिम्मेदारियां इनफरादी हैं जो हमें और आपको अपने घरों के अंदर अंजाम देना है। इनफरादी जिम्मेदारियों के अंदर आज हमारा और आपका मुआशरा मुकम्मल तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक शौहर अपने घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक माँ अपने बच्चों की तरबियत और अपने घर को चलाने और उसके सही इंतजाम और तदबीर और उसमें ईमानी तरबियत का माहौल कायम करने में फेल नजर आ रही है। नतीजा यही है कि हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है। आप देखें
ابھی 10 سال پہلے ہم لوگوں کا اپنا تجربہ، ہم لوگ فتویٰ لکھتے ہیں، 10 سال پہلے طلاق کے فتوے کبھی ایسے آتے تھے، کسی کی شادی ہو گئی، 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، بچے ہو گئے، کبھی کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا، اکا دکا کوئی فتویٰ لے کر کے آتا تھا کہ کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا کیا جائے۔ ابھی ادھر 4-6 سالوں سے طلاق کے فتوے ایسی حالت میں اور ایسے مرحلے میں، ایسے عمر میں آ رہے ہیں کہ ادھر شادی ہوئی، 6 مہینے کے بعد یہ نوبت آ گئی کہ کچھ پنچایت کی جائے، کچھ بیٹھک کی جائے، معاملہ بگڑ گیا، معاملہ بگڑ گیا۔ عورت خلا چاہ رہی ہے، شوہر چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، یا شوہر چھوڑنا چاہ رہی ہے، عورت جانا نہیں چاہتی ہے، معاملہ بگڑا ہوا، دونوں کی زندگی معلق۔ تو معاشرہ اس طریقے سے پریشانی کا، بدحالی کا، بے اطمینانی کا، اضطراب کا اور بے چینی کی کیفیت کا شکار ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اس میں ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر مسئول ہو جائے، ہر آدمی اپنی جگہ پر مسئول ہو جائے اور ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اور احساس ذمہ داری، اگر آپ جوان بچے ہیں، آپ کے گھر میں بوڑھا باپ ہے، آپ کما رہے ہیں، تو آپ ذمہ دار ہو جائیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے، ایک بڑا بھائی ہے، وہ گھر کے اندر ذمہ دار ہے، اس کے ماتحتی میں بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور بھی بہت سارے کنبے اور قبیلے کے افراد ہیں، کچھ پریشان حال لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہے اور اس کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، اداء الحقوق، حق کو ادا کرنا۔ آج یہ ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر رہا ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ وہ شرعی فریضہ جو اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے تعلق سے، کسی دوسرے کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کیا ہے، اس کا نام ہے حق۔ وہ حق ہے، والدین ہیں تو ان کا حق ہے بچے کے اوپر، بیٹا ہے تو ان کا حق ہے والدین کے اوپر، شادی ہو گئی، بیوی ہے تو اس کا حق ہے شوہر کے اوپر، شوہر ہے تو اس کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ اس طریقے سے تمام لوگ جو بھی ہیں، اس کا نام حق ہے۔ آج حق کے سلسلے میں کیا ہے؟ شریعت کا یہ اصول ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو حق اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہے اس کو ادا کر دے۔ آپ کے اوپر کیا حق ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ آپ شوہر ہیں، بیوی کا کیا حق ہے آپ اس کو ادا کریں۔ آپ بیٹے ہیں، ماں اور باپ کا کیا حق ہے آپ اس کو ادا کریں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کریں۔ آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائیوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کریں۔ آپ بھائی ہیں، بہنوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کریں۔ بہنیں ہیں، ان کے اوپر بھائیوں کا کیا حق ہے ادا کریں۔ تو یہ حق کو ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ ہر آدمی حق لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، چھیننے کے لیے تو تیار ہے، ادا کرنے کے لیے اور دینے کے لیے تیار نہیں۔ ادا کرنے کے لیے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بچوں کے سلسلے میں کوئی کوتاہی کر دے تو وہ جوان بچہ لاٹھی لے کر کے بٹوارے کے لیے کھڑا، جائیداد بانٹو، گھر بانٹو، دکان بانٹو، بائک بانٹو، سب چیز تقسیم کرو۔ وہ اپنا حق لینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ بوڑھا باپ اس گھر کے اندر کس قسم پرسی کا شکار ہے، کس پریشان حالی کا شکار ہے۔ اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، اس کو خوشحالیوں کی ضرورت ہے، اس کو خدمتوں کی ضرورت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو رات میں بغل میں کسی کے ساتھ سونے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا حق دینے کے لیے نہیں تیار ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے شریعت کے پیمانے کو بدل دیا، حق دیا جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے حق کو حقداروں تک پہنچاؤ گے، اور اگر نہیں پہنچاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا اور حق لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی منڈی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا بھی حق دلائے گا، اس کا بھی حق دلائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میراث کی بات ہے، جائیداد تقسیم کرنے کی بات، آج ہم اور آپ حق کیا سمجھتے ہیں؟ خالی یہی ایک حق ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے، اس کے پاس مال ہے تو وہ زندہ ہے، مال بچوں کو دے دے، یا مر جائے تو اس مال کو بچے تقسیم کر لیں، اسی کا نام حق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحق الفرائض باہلھا، جو فرائض ہیں شریعت میں، فرائض کا مطلب جو میراث میں اللہ رب العالمین نے لڑکوں کا، لڑکیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا،
ماں کا، باپ کا، دادا کا اور تمام لوگوں کا شوہر اور بیوی کا حق مقرر کیا ہے، ہر ایک کا حق اس مال میں سے مقرر کر کے تقسیم کر کے ان تک پہنچا دو، پہنچانے کا حکم ہے۔ تو آج یہ کہاں اور ہمارے سماج میں بند کمرے کے اندر 4 بچے اکٹھا ہوتے ہیں اور مال کو بغیر بہنوں کے، بغیر بیٹیوں کے، بغیر اماں کو بتائے ہوئے تقسیم کر لیتے ہیں اور بانٹ لیتے ہیں۔ یہ گھر تیرا، وہ فیکٹری توری، وہ مکان تیرا، اس میں آدھا میرا، اس میں آدھا تیرا، ایسا سمجھوتا کر کے ایک پیپر بنا لیتے ہیں، ہو گیا سارا کام۔ کہا نہیں ہو گیا، ہم لوگوں نے آپس میں بات کر لی، بیٹھ کر کے سارے لوگ خوشی خوشی سے الحمدللہ راضی برضا ہو کر کے سارا مال تقسیم کر چکے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا مال بٹ چکا۔ اے بھائیو، یہ بٹوارا آپ کو حق کو حقداروں تک پہنچانا ہے۔ اس مال کے اندر جس بیٹی کا حق ہے، جس بیوی کا حق ہے، جس ماں کا حق ہے اور جس آدمی کا حق اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اس حق کو پہلے نکال کر کے ان کو دینا ہے، پھر اس کے بعد اپنا بٹوارا کرنا ہے، اپنا حق لینا ہے۔ تو آج ہر آدمی حق لینے کے لیے تو تیار ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جھگڑے اسی وجہ سے، خاندان میں جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، معاشرے میں جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کی خوشحالیاں اسی وجہ سے نایاب ہو جا رہی ہیں، معاشرہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے حق جہاں لینا وہاں تو لاٹھی لے کے کھڑے ہیں، وکیل کو بلا رہے ہیں، مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، بورڈ لگوا دیں گے، نوٹس مار دیں گے، پولیس کے پاس پہنچ جائیں گے، محکمے میں چلے جائیں گے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا سورس ہے، یہاں چلے جائیں گے، لوور کورٹ میں چلے جائیں گے، وہاں نہیں حل ہوگا تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ میں نہیں حل ہوگا تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ جس کے پاس جتنی پہنچ ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے اپنی پہنچ کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن آپ نے سماج اور معاشرے کے اندر الا من رحم اللہ کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو حق دینے کے لیے پریشان ہو؟ وہ کورٹ میں جائے اور دعویٰ دائر کرے کہ میرے پاس ایک آدمی کا مال ہے، میں دینا چاہتا ہوں، وہ لینا نہیں چاہتا ہے، یا کسی مسجد کے امام کے پاس آیا ہو، قاضی صاحب کے پاس آیا ہو اور کہتا ہو کہ دیکھو میرے ابا نے 1 لاکھ روپیہ میرے پاس چھوڑا تھا، ابا کی وفات ہو گئی، اس میں سب کا حصہ آپ بانٹ دیجئے، میرا حصہ جو 25 روپیہ ہے دے دیجئے، 75 روپیہ اپنے پاس رکھیے، میں سب کو بھیجتا ہوں، آپ سب کو بانٹ دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ بتاؤ جوانوں، یہ جوانوں کا کام ہے، نوجوان نسلوں کا کام ہے سماج کو بدلنا، اپنے گھروں کو بدلنا، اپنے ماحول کو تبدیل کرنا، سماج کے دھارے کو بدلنا، سماج کی اصلاح کرنا، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ خالی لذت کام و دہن کے لیے آپ تقریریں اور یوٹیوب اور فیس بک نہ دیکھیں، اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے ایمان، اپنے شکل و صورت اور اپنے کیریکٹر کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لائیں، آگے بڑھائیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ایک جوان رانا آدمی تھے، خوشبو لگاتے تھے، بہترین مہنگی خوشبو، اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ساری چیزیں ایمان کے حوالے ہو گئی، اور اس کے بعد غزوہ احد کے اندر شہادت ہو گئی، اچھا پوشاک پہننے والا شہادت ہو گئی تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک چادر صرف ہے۔ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفن جب سرانے کھینچتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور جب پیر ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر کے اوپر اس سے گھاس ڈال دو۔ تو تبدیلی پیدا کی، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کی، اپنے کپڑوں کے اندر تبدیلی پیدا، اسے اسلامی بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنایا، ایمان کے مطابق بنایا، شریعت کے سانچے میں ڈھالا۔ دعوے سے کوئی بھی کام ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہونے والا۔ آپ ایمان کا دعویٰ کریں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں، قرآن کی تلاوت کا دعویٰ کریں، جنت میں جانے کا دعویٰ کریں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کریں، موحد بننے کا دعویٰ کریں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، نیک ہونے کا دعویٰ کریں، دعوے سے کوئی چیز نہیں بننے والی۔ دعوے کے اوپر پروف ہونا چاہیے اور دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی، ہمارا اور آپ کا گھر، ہمارا اور آپ کا نفس، اور ہم خود اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے طور اور طریقے کے مطابق، قال اللہ اور قال رسول کے مطابق، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور حدیثوں کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں اور اسی سانچے کے اندر ڈھال لیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا ایمان صحیح کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، اور ان ذمہ داریوں کا احساس کر لیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور وہ حقوق جو ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں پہلے اسے پہنچانے اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔
چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ہو، والدین کے تعلق سے ہو، بیوی اور بچوں کے تعلق سے ہو، سماج کے تعلق سے ہو، غریبوں کے تعلق سے ہو، یتیموں کے تعلق سے ہو، بہنوں کے تعلق سے ہو، ماؤں کے تعلق سے ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا حق بھی تلاش کریں، اپنا حق بھی لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، اور ان حسین بنیادوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما دے۔ بار الہ ہماری زندگی کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے کنبے کو خوشگوار ماحول میں، اسلامی ماحول کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین سرپرستوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوان بچوں اور بیٹوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مردوں کو، شوہروں کو اور سماج کے ذمہ داروں کو عورتوں اور خواتین کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کی رعایت کرنے اور ان کے حقوق کو بجا لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو بھی اپنے شوہروں اور گھر کے ذمہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔